خادم بن جاتا ہے نا. ہاں ان کے خادم آپ جانتے ہو کون ہے؟ گلزار ملت جانتے ہو؟ عراق کا نام سنا ہے عراق کا نام؟ بس دو تین منٹ اور تھوڑی دیر میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کہا تھا نا. آج زبانیں کھلتی ہیں بہت سے مولویوں کی اور میں نے کہا تھا کہ وہابیوں میں طاہر غیابی جس کی زبان بڑی بھونڈی تھی، اور سنی مولویوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ صلح کلیت کی طرف بڑھنے والا ایک مولوی جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ وہابیت خود کے پلیٹوں میں تھوڑی آتی ہے، صرف 4 لوگوں کی تکفیر ہے باقی کی نہیں. میں نے کہا تو کیا اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا؟ ارے وہ 4 لوگ بھی کافر و مرتد ہیں، اور ان 4 لوگوں کو جو صحیح مانے وہ بھی کافر و مرتد ہیں. ہم تو سب کے لیے وہی پیغام دیتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور سنو یہ بریلوی سید کی بولی ہے. کیا بولو؟ عراق جہاں غوث اعظم ان کے جد امجد، عراق جہاں حسین ابن علی ان کے جد امجد، عراق جہاں حسن امام موسیٰ کاظم ان کے جد امجد، وہیں ایک جگہ ہے واسط، اور واسط سے سیدوں کا ایک مختصر قافلہ چلا. سیدوں کا مختصر قافلہ ہندوستان کی سرزمین کی طرف، ملت کے نوجوانوں بادشاہی دور تھا، جس طرف سے یہ سیدوں کی جماعت گزر جاتی تھی اللہ کی قسم راستے منور ہو جاتے تھے، راستے چمک جاتے تھے. یہ سیدوں کا قافلہ ہوتے ہوتے ہندوستان میں یو پی کی سرزمین ملت کے نوجوانوں سنڈیلا کے پاس میں بلگرام شریف میں پہنچا، دعوت الصغریٰ کی شکل میں نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں، اور وہاں سے سیدوں کی اسی شان کا ایک سلسلہ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں پہنچا ہے مسولی شریف، جس کو سید اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں دنیاوی تعلیم سے فراغت کے بعد روحانی تعلیم کے لیے سید عبدالرزاق باسوی کے پاس جب پہنچے ہیں عشق کے مراحل کو طے کیا ہے. لیکن ایک دن سید عبدالرزاق باسوی مصلی بچھا کر کے ذکر کر رہے تھے، ملت کے نوجوانوں سید اسماعیل واسطی نے ان کے مصلی کو ہاتھ لگایا تو کچھ ایسی محبت کی باتیں ہو گئیں. ان کے جد امجد وہاں سے چلے گئے، لیکن رات بھی تو چلے ہیں. رات میں سید عبدالرزاق باسوی کی خواب میں کون آیا؟ داماد پیمبر آ گئے، فاتح خیبر آ گئے، مولا علی مشکل کشا آ گئے. ارے وہ آ گئے کہ جن کو ہم محبت سے کل بھی کہتے تھے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے، یہی دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے. اور میرے خواجہ کا ننا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر کا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. علی آ گئے، علی آ گئے میر سید عبدالرزاق واسطی کے خواب میں، اور آ کے کیا بولے؟ میرے بیٹے کو ناراض کر دیا، میرے بیٹے کو ناراض کر دیا. ان کے جد امجد ناراض ہو کے چلے تھے، ناراض کر دیا. صبح ہوئی، تلاش کیا، مل گئے ذکر کرتے ہوئے. کہا سیدزادے آئیے، خانقاہ پہ آئیے. لے گئے، اور لینے کے بعد کا مرید ہو جائیے. ان کے دادا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا مرید تو میں رات اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں، مرید تو اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں. سید عبدالرزاق باسوی بولے ہاں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے. ملت کے نوجوانوں انہی کی نسل جب آگے بڑھی ہے تو اسی مسولی کی سرزمین پر نور الاولیاء ہے، اور نور الاولیاء کی آل سے یہ چمکتا ہوا پھول ہے، مہکتا ہوا پھول ہے. کیا ان کے نسب کے بارے میں بتاؤں؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. ارے جب میرے رضا ہی نے کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن پھول.
पूरे कुरान की भी इज्जत की जाती है, कुरान के एक पारे की भी इज्जत की जाती है ना। नबी के गोश्त का टुकड़ा है गुलजार मिल्लत में, नबी का खून है। आप देख रहे हैं जुब्बा इन्हीं का है, बोलो जुब्बा इन्हीं का है। वो तो हजरत अगर किसी का कबूल कर ले तो उस पर हजरत का करम है। हजरत बहुत नवाजते भी हैं, जुब्बा हजरत का जिस्म पे, अमामा हजरत का जिस्म पे, पैन हजरत का, लेकिन मसौली पहुंचना सरकार नूरुल अवलिया के उर्स में, सरकार इस्माइल वास्ती के उर्स में पहुंचना मसौली। अल्लाह की कसम जिस्म तो इनका होगा, हाथ तो इनका होगा, आंखें तो इनकी होंगी, माथा तो इनका होगा, लेकिन इनके जिस्म पे जुब्बा इनका नहीं। वो जुब्बा होगा जो 1400 साल पहले मौला अली ने पहना है। इनके सर पे वो अमामा होगा जो नूरुल अवलिया का है। वो टोपी होगी जो बगदाद के दूल्हा गौसे आजम की है। इनके हाथ में वो तस्बीह होगी जो महबूब औलिया महबूब इलाही देहलवी की है। और इनके हाथ में एक असा होगा और एक हाथ में प्याला होगा, जिस प्याले को अल्लाह दिया कहा जाता है। वो प्याला वो है, अगर उस प्याले के खूबन को कोई बीमार पी ले तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अकीदत से गूंगा पी ले तो अल्लाह ज़बान अता फरमा दे। अरे जब इनके घर के प्याले के धोबन का ये आलम है तो मुस्तफा के कदमों के धोबन का आलम क्या होगा? मुस्तफा के कदमों के धोबन का आलम क्या होगा? तो मक्काराना मौलवी शमसुद्दीन, हमें अपने बड़ों की बारगाह से अदब मिला है, अदब। यहाँ भी बहुत से लोगों के मोबाइल में एक वीडियो उस मौलवी की घूम रही है जिसका काम जलसों में सिर्फ और सिर्फ मौलवियों की तौहीन करना। सही बता रहा हूं, सिर्फ मौलवियों की तौहीन, कभी शायरों की तौहीन, कभी मौलवियों की तौहीन, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मकराना में रहते हैं वो, मकराना में, लेकिन बस ज़बान इतने। अभी सरकार गुलजारे मिल्लत ने एक बयान किया था, अरे हमारे 100 दफ्तर भी कुछ नहीं, इनके 2 जुमले बहुत हैं, इनके 2 जुमले बहुत हैं। एक बयान किया था गुलजारे मिल्लत ने, बयान किया था, बयान। दावनगिरा वालों सुन लेना, कल को कोई एतराज मत करना। आका बैठा है, गुलाम बयान कर रहा है, हाँ बयान कर रहा है, सुनो। तो सरकार गुलजारे मिल्लत ने अपने बयान में ये कहा था कि करबला में भी और दूसरी इस्लामी जंगों में भी वही मसलक वाले थे जो मसलक आज बरेली के इमाम का है। वही मसलक वाले थे, यानी बरेलवी थे, बरेलवी। तो इस जुमले को लेकर के उस बुद्धू मियाँ ने, उस मौलवी ने, है ना, शमसुद्दीन मक्का राना ने, मैं सैयद साहब से कहूंगा मेरी इस क्लिप को काट के वायरल करना, जो लड़के हैं वो भी करना वायरल, ताकि उस तक ये पैगाम पहुंच जाए। साहिबे मामला से बात तुमने की नहीं की बात। क्या तूने बरेली के इमाम की मलफूजात नहीं पढ़ी? बरेली के इमाम ने क्या कहा? मेरा दीनो ईमान, मेरा, मगर दीन किसका? रसूल का। बरेली के इमाम ने कहा मेरा दीनो ईमान। अब जरा देख लो मसलक का माना क्या है। मसलक का माना रास्ता, मिल्लत के नौजवानों, मसलक का माना अकीदा। अब जरा देखते चले जाइएगा क्या बुरा कह दिया गुलजारे मिल्लत ने। गुलजारे मिल्लत ने ऐन हकीकत कहा है, गुलजारे मिल्लत ने सच कहा है। और सच इसलिए कहा है कि जो अकीदा आज बरेली के इमाम का है और बरेली मजहब के मानने वालों का है, वही अकीदा कल करबला में हुसैन का था, वही अकीदा करबला में ज़ैनुल आबिदीन का था। और इसलिए आओ प्रूफ के तौर पे एक हदीस पेश कर रहा हूँ, और तरगीब व तरहीब की यह हदीस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरगीब व तरहीब में बयान किया इस हदीस को। साहिब तरगीब व तरहीब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, वो ये कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा नबी पे दरूद पाक पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। गोया कि जो मजहब इमाम हुसैन का, जो मसलक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जो अकीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, अरे वही अकीदा तो बरेली के इमाम का है कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब
اب ناخدا کی چھپا تم پہ کروڑوں. جو عقیدہ میرے امام کا بریلی کا وہی عقیدہ کربلا، وہی عقیدہ کربلا والوں کا. کیا کربلا والوں کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مزارات پہ جانا جائز ہے نا؟ یہی عقیدہ بریلی والوں کا. تو سرکار گلزار ملت کا کہنا بھی یہی تھا کہ کربلا میں یزیدیوں کے مقابلے میں بریلی کا جو اب عقیدہ ہے وہی عقیدے والے تھے، وہی عقیدے والے تھے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ان ایسے ویسے مولویوں کے چکر میں مت آنا، اس لیے کہ مولوی کبھی کبھی جب اپنی پہ آ جاتا نا تو پوری قوم کو لے کے ڈوب جاتا ہے. یہی ملت کے نوجوانوں، شمس الدین مکہ رانا کا معاملہ ہے. ہر جلسے میں علماء کی مخالفت، ہر جلسے میں پیروں کی مخالفت. میں اس شمس الدین سے کہنا چاہتا ہوں، تو نے یہ بھی نہیں دیکھا زبان کس کے لیے کھول رہا ہے، بول کس کے لیے رہا ہے؟ ارے تو اس کے لیے بول رہا ہے کہ جس بریلی کے امام کے گھر میں ایک سید صاحب آ گئے اور مستورات بھی وہی بیٹھی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت اس وقت وہاں تھے نہیں. بریلی کے امام کے گھر میں جب مستورات کو بیٹھے ہوئے سید صاحب نے دیکھا تو سید صاحب شرمندگی سے پیچھے لوٹ کے آ گئے اور شرمندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت آئے ہیں اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کی بات کو جب سنا ہے اور شرمندگی کو دیکھا ہے تو اعلیٰ حضرت مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، سید صاحب شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں جتنی ہے وہ تمہاری کنیزیں ہیں اور میں تمہارے سامنے تمہارا غلام بیٹھا ہوں. یہ میرے بریلی کے امام کا مرتبہ ہے. لوگوں پیار کرو بریلوی سیدوں سے. کس سے بولو؟ بریلوی سیدوں سے پیار کرو. اور جو سید ابو بکر یا عمر کی شان میں گستاخی کرے تو ان کو سمجھاؤ کہ تمہارے یہ کام نہیں ہے. اللہ داون گرا کی فضا کو خوشگوار بنائے. سرکار گلزار ملت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے، ہے نا؟ یہ سنیت کی امانت کا نام ہے گلزار ملت. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکتوں کو داون گرے کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے. سرکار یہ سب آپ کے غلام ہیں، دعا دیں، کرم فرمایا کریں ان غلاموں پر. داون گرا آپ کے حوالے ہے، سرکار کرم فرمایا کریں. بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس یہ کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ.